اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں جو ان کا آخری اعتراض تھا، 7واں اعتراض، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر۔ یہ اعتراض بھی پرانا ہے، مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میری ایک دو دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یہ اعتراض پیش کیا گیا تھا، کافی پرانا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم سامنے لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا ہے۔ سورہ الانشقاق چیپٹر 84 ورس 10، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے یعنی بیک سائڈ پہ دیا جائے گا۔ یہ آیت کانٹرڈکٹ کر رہی ہے جی اس آیت سے، ان کے بقول چیپٹر 69 ورس 25، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا؟ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں کانٹرڈکشن ہو گیا۔ اس کی جو توجیہ سب سے خوبصورت مجھے ابھی تک نظر آئی ہے وہ سید ابو العلا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو نا امیدی اور مایوسی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے عیب کو، اپنی شکست کو چھپاتا ہے، حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ہی لینی پڑے، اس چیز کا سامنا نہ ہی کرنا پڑے۔ جو بائیں ہاتھ کا نامہ اعمال ہے نا، وہ یقیناً قرآن کی سمبولک ٹرم کے اندر بائیں سائڈ ایک سمبل ہے نیگیٹیوٹی کا، ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے۔ تو جب بائیں طرف دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کے ساتھ برا معاملہ ہوا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، تو وہ بندہ نا امید ہو کر کوشش کرے گا کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جائے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جب کسی بچے کو اسکول کلاس کے اندر مار پڑنے لگتی ہے، ہاتھ پہ اسٹک مارنے لگتے ہیں، تو وہ بچنے کے لیے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر پیچھے کرتا ہے؟ اسی آیت کے اندر جس کو کانٹرڈکشن کے لیے بیان کر رہے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ، مگر چونکہ انہوں نے اعتراض کرنا تھا اگلی آیت بیان نہیں کی۔ دیکھیں پوری آیت اب پڑھنی ہے آپ نے جہاں پر بائیں سائڈ کا کہا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ شرمندہ ہوا تھا بائیں سائڈ پہ، اس لیے اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، رہا وہ کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کاش، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت آتی تو میں ختم ہو جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ بائیں سائڈ پر۔ تو جب بائیں سائڈ پر نامہ اعمال دینے کے نتیجے میں وہ اتنا شرمندہ ہوگا تو وہ چھپائے گا اس کو، تو جب وہ چھپائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے جائے گا، مگر یہ چیز اس کو فائدہ نہ دے گی اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما ہی دیا جائے گا۔ یہ مودودی صاحب نے توجیہ کی ہے بڑی پیاری۔ اس کی ایک اور مثال دوں بڑی فرینکلی سی، وہ مثال یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو کبھی کسی پولیس والے نے رشوت لی ہو تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑانے لگے نا تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں ٹیبل کے نیچے سے، کہتا ہے پیچھے پیچھے پیچھوں پیچھوں پڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو معیوب سمجھتا ہے، وہ برا سمجھتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں رشوت لے رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے پیچھے 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 پڑا، میرے پیچھے ہاتھ رہا دے۔ تو جب کسی کا نامہ اعمال جو ہے وہ برا دیا جائے گا تو وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہی ہوگا، وہ کہے گا یار میرے پیچھوں دی پڑھا دیو، تہاڈی مہربانی مینوں سارے سامنے نہ دیو۔ ایک تو اس کی یہ تو جی، ایک تو جی یہ ہے کہ ہاتھ پیچھے بھی کر لے تو کیا پیچھے بایاں ہاتھ کیا دایاں ہو جاتا ہے؟ یعنی میں دونوں ہاتھ پیچھے باندھتا ہوں اگر تو میرا بایاں ہاتھ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ دایاں ہو جاتا ہے؟ تو پیچھے کر کے بھی بایاں رہتا ہے، تو پیچھے اور بائیں دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تضاد تو ہے نہیں اس میں۔ تو اس کی حقیقت کو سمجھے تو یہ تین چار طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لے جی اختتام ہو گیا۔